کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 18، آخری قسط۔ عمیر کمرے میں آیا تو چینج کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں کومپل کی غیر موجودگی بہت بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ لمبی تان کر سو جائے، کیونکہ آفس سے آنے کے بعد وہ ہسپتال چلا گیا تھا۔ اب تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو سستی نے آ گھیرا تھا۔ ہسپتال کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ایک دم سے کومپل کا خیال آیا۔ جانے کیوں سب ایک دم سے حسین لگنے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ سامنے آ جائے اور وہ باقی سب کچھ آگ میں جھونک دے۔ وہ کومپل کی آنکھوں سے اتنا تو جان گیا تھا کہ زہیب کہیں نہ کہیں غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ وہ کومپل پر یقین رکھتا تھا، مگر زہیب سے سالوں کی دوستی تھی تو وہ اس پر بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پھر سے ساری کڑیوں سے کڑیاں ملانے لگا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے زہیب کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل پر کال پک کر لی گئی۔ زہیب، ایک سوال پوچھوں تم سے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں عمیر، پوچھو، اس نے آہستگی سے اجازت دی۔ عمیر کی کال آنا اور اوپر سے ایسا سوال، وہ الجھ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ فیصلہ کر لینے کے بعد بہت ہی تھکا اور ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تم جس لڑکی سے محبت کرتے تھے، میرا مطلب تمہاری کزن جو ہے، کیا وہ تم سے محبت کرتی تھی؟ اس نے بہت ہمت کر کے سوال پوچھا تھا۔ نہیں، زہیب نے صاف گوئی سے کہا۔ تو تم نے اس دن کیوں کہا؟ عمیر نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بس یوں ہی کہہ دیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید ایسا ہو۔ سچ بتاؤں، دل کو تسلی دے رہا تھا۔ مگر عمیر، وہ بہت خوش ہے۔ مطلب وہ بہت پہلے سے محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے۔ وہ مجھ سے بات کر لیتی تھی، مگر صرف ایک کزن کی حیثیت سے۔ لیکن ایک دن اس کے شوہر کے خلاف کچھ کہا تو اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ زہیب کی بھیگی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ عمیر کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے گا۔ تم کیا چاہتے ہو اب پھر؟ عمیر اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو محسوس کر سکتا تھا۔ کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، بس مجھے اس سے محبت تھی۔ میں خود غرض ہو گیا تھا، مگر میں اس کو کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، بے انتہا محبت کرتی ہے اس سے، اور میں اس شخص کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہوں، زہیب نے نم آواز میں کہا تھا۔ وہ بہت ہمت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عمیر نے لب کھینچ لیے۔ اسے زہیب پر غصہ ضرور آیا تھا کہ اس نے غلط بیانی کی تھی، مگر اسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ زہیب نے کال کٹ کر دی اور عمیر بس خالی المذہبی سے موبائل کو دیکھتا رہا۔ مگر آج وہ ریلیکس تھا۔ اس کو کومپل پر یقین تھا، مگر اسے زہیب پر بھی شک نہیں تھا۔ دوستی اور محبت اس کے لیے امتحان بن رہی تھی۔ اس نے جذباتی فیصلے نہیں کیے تھے، تبھی آج محبت اور دوستی دونوں اس کے پاس تھیں۔ اس کا کومپل کو دیکھنے کا شدت سے دل چاہا تو وہ اٹھ کر الماری کے پاس آیا، اپنی شادی کا البم نکال لیا۔ ہر تصویر الگ ہی انداز میں دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ شرمائی، لجائی، یہ خوبصورت لڑکی، اس کی بیوی، اس کی محبت تھی۔ الحمدللہ، اس نے سکون بھری سانس لی۔ اگلے دن وہ بہت خوش تھا۔ آفس سے آدھی چھٹی لے کر وہ ماما اور بابا کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ واپسی پر کومپل بھی ساتھ آ گئی۔ وہ تھک گئی تو آتے ہی سو گئی۔ عمیر بغیر پلکے جھپکے محبت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی کو اگر ہم مثبت انداز میں دیکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس نے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا تو زندگی ایک ہی جھٹکے میں الجھی ہوئی دور سے خوبصورت کپڑے میں بدل گئی تھی، جس کو اوڑھ کر وہ ہمیشہ خوش رہ سکتا تھا۔ تبھی اسے کل آنے والے خط کا خیال آیا۔ چند ہی لمحوں نے خط نے توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ وہ بغیر پڑھے اس کو پھاڑ کر پھینکنا چاہتا تھا۔ آہستگی سے سائڈ ٹیبل سے اس نے خط کو نکالا اور پھر کومپل کی جانب دیکھا، جو دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی اس پر لگی کومپل کو دیکھ کر وہ چونکا۔ کومپل!
اس کے دماغ میں جھماکہ ہوا۔ اس نے تیزی سے اس خط کو چاک کیا اور اندر سے برآمد ہونے والے کاغذ کو جلدی سے کھولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محبوب شوہر۔ گو کہ آمنے سامنے کہنا یہ ذرا مشکل ہے تو خط کا سہارا لیا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ اتنے بدگمان کیوں ہیں۔ میں اتنا تو جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ مسنگ ہے جس کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلی بار تب دیکھا جب کیفے میں لنچ کرنے گئی تھی۔ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے۔ یوں اتفاق سے ہم لوگ ایک ہی وقت پر جاتے اور اس سے زیادہ غیر متوقع بات کہ ہم لوگ آمنے سامنے کی میزوں پر بیٹھنے لگے۔ مجھے آپ سے پہلی بار دھواں دار محبت نہیں ہوئی تھی، مگر دھیرے دھیرے میں غیر محسوس انداز میں آپ کو نوٹس کرنے لگے۔ وقت کا تعین بھی ایسے کرتی کہ اگر میں جاتی اور آپ پہلے سے بیٹھے ہوتے تو میں سوچتی آج لیٹ ہو گئی۔ یوں میں لاشعوری طور پر آپ کا انتظار کرنے لگی۔ آپ سارے عرصے میں بس 2 سے 3 بار نہیں آئے اور ان دنوں میں نہ جانے لنچ پر کیوں نہیں کر سکی۔ یوں آپ روز آنے لگے اور مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ مجھے کب آپ سے اتنی شدید محبت ہو گئی کہ مجھے آپ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ پھر جب آپ سے شادی ہونی تھی تو بھی مجھے علم نہیں تھا، مگر جب آپ کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں خوشی سے مر جاؤں گی۔ آپ کا نام عمیر اکمل تھا اور مجھے لگا آپ کا نام بس اکمل ہے۔ تب بھی مجھے شک نہیں ہوا کہ میری زندگی میں آنے والے شخص آپ ہیں۔ عمیر کو بے ساختہ وہ دن یاد آئے جہاں ایک لڑکی اس کو بغور دیکھا کرتی تھی۔ عمیر کو کوپل کی آنکھیں ہمیشہ اس لڑکی کی یاد دلایا کرتی تھیں، مگر وہ جانے کیوں نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ بھی لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ او میرے اللہ، میں کیوں نہیں پہچان سکا۔ اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی اور اب دل کر رہا تھا کہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ عمیر نے کوپل کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو کوپل کسمسائی۔ آئی لو یو سو مچ مسز عمیر۔ عمیر کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ عمیر مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کوپل۔ اس نے خط سامنے لہرایا تو کوپل پہ چہرے پر کئی رنگ آ کر نہرائے۔ وہ۔ اس نے سر جھکایا۔ آپ بتا نہیں سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے جان کر۔ وہ بے حد خوش تھا۔ کوپل بھی ہنستی۔ زندگی نے ذرا مختلف انداز میں ان لوگوں کو ملایا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ اسی کیفے میں بیٹھی تھی جب عمیر آ گیا۔ ایکسکیوز می، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کوپل نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ عمیر اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر وہاں دھڑلے سے بیٹھ گیا۔ آپ کس کی اجازت سے یہاں بیٹھے ہیں؟ کوپل نے اسے گھوری سے نوازا۔ اجازت؟ شریعت کی۔ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا تو وہ بے ساختہ ہنس دی اور عمیر بھی مسکرا دیا۔ آج ایک عرصے بعد وہ اسی کیفے میں آمنے سامنے کی میزوں کے بجائے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوپل اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس دیے۔ کھانا کھا کر وہ لوگ اپنی من پسند جگہوں پر گئے۔ آج دل الگ ہی طرح کی خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محبت دے دی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج زہیب کی کال آئی تھی اور وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ کی قسمت میں نہیں ہوتیں، آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو نہیں مل سکتیں۔ کوپل سے اس کو شدید محبت تھی۔ وہ اس کی فرسٹ کزن تھی، مگر وہ اس کو حاصل نہیں کر پایا کیونکہ وہ اس کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی۔ وہ جاتے ہوئے رویا تھا، مگر عمیر کو یہ بھی یقین دلایا تھا کہ جب وہ کچھ سالوں بعد لوٹے گا تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہوگا، کیونکہ اتنا تو یقین تھا کہ موو آن کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔
از قلم زویا مجید چودھری۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔